علیکم رحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ دیوبندیت ہندوازم پر مبنی ہے، یہ آپ کے ورڈ تھے جو میں نے دہرائے۔ میرے پیارے بھائی، ایسا کہنا یا ایسی کوئی سوچ دینا یا رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوبندی لوگ مسلمان لوگ ہیں، عقائد کے اندر، اعمال کے اندر شرک بدعات وغیرہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال وہ مسلمان ہیں۔ اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو فقہ کے حوالے سے یہ ہے میرے پیارے بھائی، اس میں کئی ایسے مسائل ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ مثلاً کئی چیزوں کے اندر ضعیف موضوع من گھڑت روایات سے سہارا لیا گیا ہے۔ اب اس پر دو باتیں ہیں، ایک تو ہم حسن ظن کر لیں کہ جس عالم اور جس فقیہ نے وہ حدیث لے کر آیا اور اس حدیث سے اس نے مسائل اخذ کیے، ہو سکتا ہے، یہ حسن ظن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کہ اسے اس حدیث کے ضعف کا پتہ نہ ہو، اور ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ بعض دفعہ ایک عالم اور ایک فقیہ کسی حدیث کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور وہ اس سے مسائل اخذ کرتا ہے، لیکن وہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک محقق کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے اور اس سے وہ مسائل کا استنباط کرتا ہے، وہ مسائل اخذ کرتا ہے، لیکن وہی روایت دوسرے کے ہاں ثابت نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی۔ مثلا ایک روایت ابو داؤد کے اندر ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی، یعنی جو مرد، اس کا وضو نہیں ہے۔ اب بعض محققین کے نزدیک یہ روایت درجہ حسن کو پہنچتی ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ مرد کی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض نے اس روایت کو ضعیف کہا، تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے، میل کے لیے کبیرہ گناہ ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جس محقق کے نزدیک یہ روایت درجہ صحت کو پہنچتی ہے، ان کے ہاں حکم یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہ کے اندر اس قسم کی روایات کہ یا تو ہو سکتا ہے ہم حسن ظن کرتے ہوئے کہیں اس عالم کے نزدیک وہ روایت درجہ صحت کو پہنچی تو اس نے مسائل بھی اس سے اخذ کر لیے، جبکہ حقیقتاً یہ کہ اس کی تحقیق میں کوئی نقص یا کمی رہ گیا تھا اور وہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، یا بعض روایت کو فقہ کے فقہا نے جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا اور اس لیے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو صحیح سمجھا اس سے مسائل لیے جبکہ وہ ضعیف تھی۔ ایک دوسری جو ایک بین اور بالکل واضح چیز ہے، فقہا میں سے کئی جو ہے وہ مختلف ائمہ کرام کے مقلد رہے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے۔ اب یہاں مقلدوں کا اصول ایک یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، قرآن کی آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اگر ان کے امام، یہ مطلب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف آ جائے تو قول امام کو نہیں چھوڑنا، ان کے مقلدوں کے اصول کے مطابق، اصول کرخی، قول امام کو نہیں چھوڑنا، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت کے اندر ایسی تعویل کرنا، اس کا ایسا مفہوم نکالنے اور بنانے کی کوشش کرنا کہ امام کا قول ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو یہ بھی بہت سارے مناظر فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں، اور ایسی ایسی تعویلات کی گئی ہیں، ایسے ایسے مفہوم نکالے گئے ہیں جو کہ دراصل امام کے قول کو پکڑے رہنے کے تعلق سے ہیں، کہ امام کا قول ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ بہت سارے مسائل کے اندر فقہائے احناف نے اور قدوری اور عالمگیری اور اس طرح کے یہاں موجود جو مصنفین ہیں یا جو فقہا کے قول اقوال یہاں جمع کیے گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑا بھی گیا، یا بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ صاحبین کے قول کو مختار قول کہا گیا، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوا
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن کے قول کو مختار قول کہا گیا، اسے لیا گیا اور اسے اختیار کیا گیا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اب اس میں سے جو سب سے گمبھیر اور خطرناک بات ہے وہ یہ کہ امام کا قول اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آیا، قول امام کو نہیں چھوڑا لیکن حدیث کے اندر ایسی تعویل کر دی اور اس کا ایسا مفہوم کر دیا کہ جو سراسر صحابہ کرام اور خود ائمہ دین کے طریقہ کار کے بھی خلاف تھا، تو یہ ایک غلط عمل ہے۔ مثلا دیوبند کے بہت بڑے شیخ اور عالم دین علامہ مفتی محمود الحسن دیوبندی صاحب مسئلہ خیار کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، محمود الحسن دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتبر ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اپنے امام کے قول کو لیں گے اور امام محمد بن ادریس امام شافعی علیہ رحمۃ الرحیم کے قول کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک خطرناک اور بری صورتحال ہے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ بھی ناراض، قیامت کے دن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض، اور یہاں اس سٹیج پہ آ کر خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ناراض ہوں گے۔ کیوں کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ فرمان اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین اقد الجید، کہ جب پیارے نبی کا فرمان، پیارے نبی کی حدیث آ جائے تو حدیث رسول ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں حدیث رسول میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ میں محمد اقبال اس کی تشریح کو یوں کرتا ہوں، یعنی امام صاحب کے اس قول کا ہم یہ مطلب لیں کہ اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، حدیث رسول میرے سر کا تاج اور میری آنکھوں کا سرما۔ تو جب بھی کوئی دیوبندی اور حنفی اگر مقابلہ ہو جاتا ہے کہ قول امام بمقابلہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور قیامت کے دن میں ہم سے ہمارا رسول خوش ہو جائے، اور بڑی بات یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم سے ہمارا امام جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قیامت کے دن میں خوش ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام صاحب نے کیا، جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے امام کے قول کے خلاف، آپ حدیث کو لیں، اب سے آپ کا رب بھی خوش، آپ کا نبی بھی خوش ہوگا اور آپ کا امام بھی آپ سے خوش ہوگا، ورنہ اللہ بھی ناراض ہے، نبی بھی ناراض ہوگا اور امام بھی ناراض ہوگا۔ لیکن اب یہ جملے انتہائی گھٹیا جملے ہیں کہ دیوبندیت کی بنیاد یا اس کے تعلق سے جو ورڈ آپ نے یوز کیے کہ وہ ہندوازم پر ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے فقہائے کرام تھے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے من میں کیا تھا۔ بطور مسلمان ہم اس نے ظن کرتے ہوئے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے من میں کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب اندھا دھند تقلید کی روش پر چلے۔ کئی ایسے فقہائے کرام ہوں گے جو میں نے بتایا حدیث کو صحیح سمجھا اور استنباط کر لیا، جبکہ وہ حدیث سرے سے ضعیف تھی یا دوسروں کے نزدیک ضعیف تھی اور ان کی تحقیق مطابق وہ روایت درست تھی، وغیرہ اور اس طرح کی بہت باتیں۔ لیکن دیوبندی مسلمان ہیں اور دیوبندیت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ وہ جناب ہندوازم پر مبنی ہے، قطعاً کسی صاحب علم اور شریف النفس بندے کے لیے یہ ورڈ یوز کرنا، یا کم از کم اپنی عاقبت کو خراب نہ کرنے والے مسلمان کے لیے یہ ورڈ یوز کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔